اب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں اور پھر انشاءاللہ کالز لیں گے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کسی کا ایسا راز چھپانا کہ اگر ہم اسے ظاہر نہ کریں تو فتنہ فساد ہوگا، یا کوئی مظلوم پکڑا جائے گا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسا اگر آپ کو کوئی ویک پوائنٹ پتہ ہے یا کوئی ایسی خاص بات پتہ ہے کہ آپ اس پر گواہ بنیں تو کوئی مظلوم بچے، تو پھر آپ کو لازم ہے کہ اس کو ظاہر کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور جب اس مظلوم کو سزا ملے گی یا اس کو تکلیف پہنچے گی یا فتنہ فساد پھیلے گا تو اس تمام کا وبال جو کر رہا ہے اس کے لیے تو ہے، جو اس کے راز کی حفاظت کرے گا اس پر بھی وبال ہوگا۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس راز کو ظاہر کرنے کے بعد سامنے والا جس نے چھپانے کا کہا ہے یا جو ظالم ہے اسے پتہ چلے گا اور وہ میرے خلاف ہو جائے گا، اور اس میں آپ کو یقیناً یہ اندیشہ ہے کہ جان چلی جائے گی یا میری عزت خراب کر دی جائے گی، کوئی اتنا خطرناک آدمی ہے، تو ایسی صورت میں اب دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ ایک ہے کسی مظلوم کو بچانا، ایک ہے اپنی جان کو بچانا۔ اور شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ جب دو ضرر جمع ہو جائیں اور دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنے پر آپ بالکل مجبور ہو جاتے ہیں تو بڑے ضرر کو چھوڑ دیں اور چھوٹے ضرر کو اختیار کر لیں۔ اپنی جان کا جانا، اپنی عزت کا خراب ہونا یہ بڑا ضرر ہے، دوسرے مسلمان کی عزت اور جان کی حفاظت اس کے مقابلے میں چھوٹا ضرر ہے، تو لہٰذا آپ اپنی جان بچا کر خاموش ہو سکتے ہیں، لیکن دل میں کراہت رکھیں گے، برا مانیں گے، برا محسوس کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ اے سی کا جو یہ پانی ٹپکتا رہتا ہے، یہ پانی اگر بالٹی میں جمع ہو جائے تو اس پانی سے وضو کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، آپ اس سے بالکل وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی پانی منزل من السماء کی صفت پر باقی ہو اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ منزل من السماء آسمان سے نازل شدہ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا۔ اس کا مطلب ہے جو بارش کا پانی ہوتا ہے یہ پاک کرنے والا ہے، تو دنیا کا جو بھی پانی اس کی صفات پر باقی ہوگا وہ پاک کرنے والا ہوگا۔ اب اس منزل من السماء کی صفات کیا ہیں؟ نمبر ایک، آپ اس پہ لفظ پانی بولتے ہیں۔ دوسرا، یہ کسی چیز میں سے کشید کر کے نہیں نکالا گیا، جیسے آپ گلاب میں سے عرق نکال لیتے ہیں، بہت سارا عرق جمع کر لیں، وہ بھی ایک لیکوڈ ہے، پانی ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کشید شدہ ہے۔ تو منزل من السماء غیر کشید ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ مستعمل نہیں ہوتا، اسی طرح یہ یعنی اس سے نجاست حکمیہ دور نہیں کی گئی ہوتی، جو بارش ٹپک رہی ہے نہ اس سے وضو کیا گیا ہے نہ غسل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں کوئی نجاست ناپاک شے نہیں ملی، یہ پتلا ہوتا ہے یعنی رقیق، اس میں بہنے کی طاقت ہوتی ہے یعنی سیلان۔ تو پس جو بھی دنیا کا پانی ان صفات کا حامل ہوگا اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ جیسے سمندر کا پانی میں دیکھیں تمام صفات ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ سمندر کا پانی بعض اوقات کائی وغیرہ یا تالاب کا پانی کائی سے کلر والا ہو جاتا ہے، تو گویا کہ ایک پاک شے ملنے سے تھوڑا سا اس میں چینج آتی ہے، تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو منزل من السماء پانی ہوتا ہے اس کی صفت پر، یا بارش کا پانی کہہ لیں، اس میں کچھ نہ کچھ ذرات ریت کے ضرور ملے ہوتے ہیں، فضا میں ہوتے ہیں، یہ لے کے گرتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو ماء طہورا فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی پاک شے پانی میں مل جائے اور اس کا نام تبدیل نہ ہو تھوڑی بہت، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ دریا کا پانی مٹیالہ ہوتا ہے، مٹیالہ یعنی مٹی والا ہوتا ہے، لیکن اس میں باقی تمام صفات ہوتی ہیں، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں دنیا میں جو ناپاک پانی ہے وہ منزل من السماء کی صفت پر نہیں، اس سے وضو نہیں ہو سکے گا۔ جو مستعمل پانی ہے وہ صفت پر نہیں، اس سے نہیں ہو سکے گا۔ جس کو کشید کر کے نکالا اس سے وضو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس صفت پر نہیں ہے۔ جس کا پتلا پن چلا گیا، گاڑھا سا ہو گیا، کیچڑ وغیرہ مل گئی، اس کے بہنے کی طاقت ختم ہو گئی کسی وجہ سے، کسی پاک شے کے ملنے سے اتنا گاڑھا سا ہو گیا، وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس سے لفظ ماء ہٹ جائے، پانی ہٹ جائے، مثال کے طور پہ آپ نے ایک بالٹی پانی میں 1 گلاس 2 گلاس دودھ ڈالا کہ وہ کچی لسی بن گئی مثال کے طور پر، اب اس کو پانی نہیں کہتے، لسی کہتے ہیں، لہٰذا اس سے بھی وضو نہیں ہو سکے گا۔ تو خلاصہ کلامی اب اے سی کے پانی کو دیکھ لیں، یہ منزل من السماء کی صفت پر باقی ہے، لہٰذا اس سے وضو ہو سکے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیں. جی میرا پہلا کوشچن ہے کہ اگر کسی خاتون کو پاکی کے ایام میں اکثر امیزش والی ڈسچارجنگ آتی رہتی ہو تو ایسی ڈسچارجنگ کا کپڑے پر لگنے کی صورت میں ناپاکی کا کیا حکم ہوگا؟ اور حالت اگر حیض میں کپڑے ہے؟ نہیں پاکی کے ایام میں. پاکی کے ایام میں بھی؟ جی پاکی کے ایام میں اکثر امیزش والی ڈسچارجنگ آتی رہتی ہو تو ایسی چلیں ڈسچارجنگ کا ٹھیک ہے کپڑے ٹھیک پر ہے. لگنے کی صورت میں ناپاکی کا کیا حکم ہوگا؟ جی اور اگر اور کپڑے کو پاک کرنے کے بعد بھی نظر آئے تو کپڑے کا کیا پاک ہونے کا کیا حکم ہوگا؟ اور وضو کے ٹوٹنے کا بھی بتا دیجیے گا. جی اور بولیں. میرا اگلا کوشچن ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں جنبی شخص ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو کیا یہ صرف اس گھر کے جنبی شخص کے لیے ہی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے یا اس گھر کے باقی افراد کے لیے بھی رحمت کے فرشتوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے؟ نیز اگر وہ غسل میں تاخیر تو کر دے لیکن اپنی نماز سے پہلے غسل کر لے تو کیا پھر بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ اور بولیں. میرا اگلا کوشچن ہے کہ اگر کسی صفحے پر صورتوں کے نام لکھے ہوں اور ان ناموں پر ناپاکی کے ایام میں ہاتھ لگ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ دوبارہ بولیں اس کو، نیز کیا دوبارہ بولیں اس کو، دوبارہ بولیں. اگر کسی صفحے پر صورتوں کے نام لکھے ہوں اور ان ناموں پر ناپاکی کے ایام میں ہاتھ لگ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ اللہ کے نیز کیا صفاتی نام ہے؟ جی اللہ کے صفاتی نام ہے؟ نہیں، قرآن پاک کی صورتوں کے نام. اچھا صورتوں کے، ٹھیک ہے. اور جی اور اگر ناپاکی کے ایام میں صورتوں کے نام زبان سے ادا کر دیے جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور میرا اگلا کوشچن ہے کہ کسی رکعت کا سجدہ بھول جانے کی صورت میں اگلی رکعت کے ساتھ ہی اس سجدے کو کر لینا چاہیے یا بالکل آخری رکعت کے سجدے کے ساتھ کرنا چاہیے؟ اور کیا پہلے یہ کون سا تلاوت کا سجدہ؟ نہیں، یہ رکعت کا سجدہ جو 2 سجدے کیے جاتے ہیں. مطلب بھول گئی آپ کو یہ؟ جی 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 بس ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. 2 کویسچن کیا کریں، زیادہ نہ کیا کریں، دوسروں کا ٹائم بالکل ختم ہو جاتا ہے. اب اتنا سادہ کویسچن نہ لایا کریں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرا پہلا کویشچن ہے کہ غسل واجب ہونے پر مرد کے لیے، شوہر کے لیے بیوی ناشتہ بنا سکتی ہے؟ میرا دوسرا کویشچن ہے کہ عورت اولاد نہیں ہے میرے، تو میں نے نا منت مانگ کے محرموں میں نا سیب کھایا تھا کہ جب تک اولاد نہیں نا ہوگی میں تب تک نہیں کھاؤں گی، جب اولاد ہو جائے گی سیب کھا لوں گی. تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام مت کرو، تو اس کے ریلیٹڈ مطلب کیا آپ یہ حکم ہوگا؟ بتائیے کہ آپ کو یہ کہاں سے الہام ہوا کہ سیب چھوڑ دوں گی تو اللہ تعالیٰ اتنا متاثر ہوگا کہ مجھے اولاد دے دے گا؟ مفتی صاحب یہ ہمارے نا فیصل آباد میں بہت زیادہ یہ نہ ہوتے ہیں. مطلب آپ لوگ دین نہیں دیکھتے، بس یہ دیکھتے ہیں فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. یوں بہن دین تو سیکھنا چاہیے نا. چلے میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور بولیے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. اچھا، ایک یہ کویسچن کیا تھا، یہ باہر سے ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے کمرے میں اور 2 اوپر ذرا ٹیڈی بیئر رکھے ہوئے ہیں تو اس کمرے میں نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ مجسمے جو ہے نا یہ اصل ہیں مطلب ممانعت کے سلسلے میں. پھر عکسی تصویر تو بعد میں اس کے اوپر حکم متوجہ ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی ایسے کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے جس میں یہ ٹیڈی بیئرز وغیرہ چاہے وہ کھلونے کیوں نہ ہوں لیکن جانداروں کی کے مجسمے تعظیماً لگے ہوں، جیسے آپ نے بتایا کہ اونچے لگے ہوئے ہیں، تو اس کمرے میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی. لہذا نماز ہو تو جائے گی، فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن پڑھنے والا گناہ گار ہوگا اور آئندہ زندگی میں اس کو دوبارہ لوٹانا ہوگا. ایک انہوں نے کہا کہ ہائی وے پہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کہیں رک کے تو پڑھ نہیں سکتے. ہمارا سپر ہائی وے نہیں ہے پاکستان کا، یہ باہر کا سپر ہائی وے ہے، تو وہاں پر رک نہیں سکتے ہیں. تو نماز کا چلتی گاڑی میں نماز پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں موٹر وے پہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سروسز آتی ہیں، آپ کو ماشاءاللہ باہر والے جانتے ہیں. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ نماز کے اوقات کے دوران ہی کوئی سروس اسٹیشن آگے آنے والا ہے، جیسے کہ آپ سرچ کر کے آرام سے جان سکتے ہیں، تو پھر تو آپ کو ویٹ کرنا لازم ہوگا. ایسی صورت میں چلتی گاڑی میں نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ جب تک انسان اتر کے نماز پڑھنے پر قدرت رکھتا ہے چلتی گاڑی میں نماز نہیں ہوتی. اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کے وقت بہت ہی کم ہے اور سروس اسٹیشن ہے ہی نہیں یا ہے لیکن بہت فاصلے پر ہے اور نماز ہی نکل جائے گی، ایسی صورت میں چلتی گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور احتیاطاً اس کو بعد میں گھر پہ جا کے لوٹا لیں. نہ بھی لوٹائیں تو یہ ایک صحیح شرعی عذر ہے، نماز ہو جائے گی اور لوٹانے کی حاجت نہیں. صرف احتیاطاً اگر لوٹا لیں بہتر ہے، نہ لوٹائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کہتی ہیں کسی کے لیے گفٹ لیا تھا، پھر اس سے کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا اور وہ گفٹ ہمارے پاس رہا اور اب امید نہیں ہے کہ اس سے دوبارہ
کوئی تعلق محبت قائم ہوگا تو اس گفٹ کو ہم خود استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل کر سکتے ہیں، جب تک ہم گفٹ دیتے نہیں وہ ہماری ذاتی ملکیت میں رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خرید لیں تو دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو جائے۔ ہاں اگر ماں باپ اپنے نابالغ بچے کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں تو جیسے ہی خریدیں گے یا نیت کریں گے، نیت کر لی ہے اور اس سے خریدا، وہ فوراً نابالغ بچے کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، فزیکلی طور پہ اسے اپنے قبضے میں لینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ نے بالغ کے لیے تحفہ خریدا ہے تو صرف اس تحفے کو منسوب کر دینا کہ یہ فلاں کا ہے، یا کہہ دینا سب کو کہ بھئی یہ فلاں کو دے دینا، اس سے وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس میں خاص طور پہ آپ کو اس کو قبضے میں دے کر مکمل طور پہ مالکانہ تصرف دینے ہوں گے، اور وہ قبول بھی کر لے آپ کے اس سے، یہ بھی نہ کہ میں نہیں قبول کرتا، تو اگر وہ قبول کر لے، مالکانہ تصرف دے دیں، فزیکل طور پر اس کے قبضے میں چلا جائے، تو یہ آپ کی ملکیت سے نکل کر اب اس کی ملکیت میں داخل ہو گیا، اب اس میں آپ تصرف نہیں کر سکتے۔ لیکن جو آپ نے صورت بتائی ابھی تو دیا ہی نہیں ہے تو وہ آپ کا ہے، اس کو جیسے چاہے استعمال کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، بولیے۔ جی سر جی میرے 2 سوال ہیں۔ جی سر جی پہلا سوال ہے کہ ہم لوگ جہاں پہ مزارات پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جائے نماز پڑھا ہوتا ہے، جی، تو آدمی لوگ ادھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اور بولیں۔ اور ایک بچہ ہے 4 دن کا ہو کے فوت ہو گیا، جی اور اس کے کان میں اذان دینے کا وقت نہیں ملا کسی کو، اس کو شیشے میں رکھا ہوا تھا، تو اس ٹھیک کے ہے، نماز جنازہ یا پھر اس کا دفنانے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اور ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی خیر صاحب، میرا ایک کویشچن ہے مفتی صاحب، جی کہ اگر بولیے۔ کوئی انسان دل میں اپنی وائف کو طلاق دے، آواز نہ نکلے اور زبان ہلائے تو کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ زبان ہلائی تھی؟ دل میں صرف آواز ہے، ہونٹ ہلائے اچھا، ہونٹ ہلا دیے، چلیں اور آواز نہ نکلی، ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے، یہ بتا وسوسہ بار بار دل میں آتا ہے، کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ جی اور بولیے۔ بس تھینک یو، شکریہ۔ جی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک 2 کالر ہیں، بلکہ پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا۔ جی مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے مفہوم کی روشنی میں کہ جس نے دوستی کی اللہ تعالیٰ کے لیے کی اور جس نے کسی کو چھوڑا اللہ کے لیے چھوڑا، تو کیا اس کے تحت کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ایک عورت کے پاس جا سکتی ہے جو کہ بہت دیندار ہے، صرف اس لیے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے کچھ اچھی آتے ہیں، ہم میں بھی آ جائیں گی؟ جی اور دوسرا سوال مفتی صاحب میرا یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے قربانی صرف اس وجہ سے نہیں کی، جبکہ ہر سال 2 کرتے ہیں، میرے شوہر میری اور اپنی، کہ انہوں نے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا تھا، تو کیا اس دفعہ پھر ہمیں وہ پیسے صدقہ کرنے ہوں گے؟ مطلب یہ کہ آپ پہ قربانی آپ کے پاس علیحدہ تھا نصاب، یا شوہر ہی کرتے تھے بس؟ جی مفتی صاحب، مطلب میرے پاس پلاٹ وغیرہ اور زیور کی وجہ سے ہم کرتے ہیں قربانی ہر سال، اور صرف پچھلی دفعہ میرے شوہر نے اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے پلاٹ خریدا تھا، اس کے لیے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ جی مفتی صاحب بہت شکریہ، اللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر کسی رشتہ دار سے قرضہ وغیرہ لیا ہوا ہو کسی نے، تو اس رشتہ دار سے اچھا سلوک کرنا، اس کو تحفے تحائف دے دینا، اگرچہ قرضہ ادا بھی کر دیا جائے، لیکن اس نیت سے اس سے اچھا سلوک کرنا، مہمانداری اس کی اچھی کرنا کہ آئندہ کبھی ضرورت پڑے تو قرضہ لیا جا سکے، کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت نہ ہو، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ چلیں اور اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ مغرب کے بعد جب دین کے 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، یہ 6 ہی پڑھنے چاہیے؟ جیسے اگر کم بھی پڑھ لیے جائیں، 2 پڑھیں یا 4 پڑھ لیے جائیں تو بھی دین پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ اور بس شکریہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی بہن کو ڈسچارجنگ ہوتی رہتی ہے مسلسل، یعنی پاکی کے ایام میں بھی، اور اس میں کوئی کلر وغیرہ ہوتا ہے، آمیزش والی ہے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں جب بھی بالکل اگر کلر لیس ہونا تو پھر تو وہ پاک ہوتا ہے، لیکوریا ہے، پاک ہے، اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، اور کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے بھی پاک رہیں گے۔ لیکن اگر اس میں کوئی بھی آمیزش ہے تو جس طریقے سے حیض کے 6 رنگ ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان میں سے کوئی ایک رنگ ہے، مثلا ریڈ ہے یا گرینش ہے یا مٹیالہ ہے، گدلا قسم کا ہے اور سبز قسم کا ہے، تو پھر یہ بالکل ناپاکی کہلائے گی۔ وہ اصل میں خون کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہوتی ہے جو دیگر کلرز ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں یقیناً وہ کپڑے ناپاک ہوں گے، اگرچہ ان دنوں کے اندر چونکہ پاکی کے ایام ہیں تو ہم اسے حیض تو نہیں کہیں گے، استحاضہ ہے،
لیکن وہ خود فی نفسی ہی ناپاک ہے، کپڑوں پہ لگے گا تو کپڑے ناپاک ہوں گے، چاہے آپ نے بعد میں دیکھا چاہے پہلے دیکھا، بہرحال وہ ناپاک ہیں، کپڑوں کو پاک کرنا ہوگا، اور اسی طرح اگر وہ نکلے گا تو وضو توڑ دے گا۔ ایک یہ انہوں نے کہا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں کوئی کتا یا تصویر یا جنبی ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو اگر کسی گھر میں کوئی جنبی شخص ہے تو صرف اس کے حق میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے یا باقی گھر والوں کے پاس بھی نہیں آئیں گے؟ دیکھیں یہ فرد کا اعتبار نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا اس جنبی شخص کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، جس کی وجہ سے یقیناً دوسرے بھی اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے پاس کسی جنبی شخص کو نہ آنے دیں، کیونکہ وہ فرشتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو آنا چاہیے، اور اس وقت آپ ایک جنبی شخص وہاں پہنچ گیا تو ان فرشتوں کے لیے جو شرعی حکم کے مطابق، جو نبی کریم کی غیبی خبر کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے وہ وہاں پر نہ آئیں، تو اس سے تو مردے کو تکلیف ہوگی۔ اسی لیے اچھا جنبی شخص بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو پتہ ہے کہ مجھ پہ حالت جنابت طاری ہے، اور ایک اتنا جاہل مطلق کہ ساری دنیا کی معلومات ہیں لیکن اسے یہ نہیں پتہ غسل کس طریقے سے واجب ہوتا ہے، جس کی لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مسلمانوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں سے جاہل موجود ہیں جو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ریڈی میڈ مفتی بھی ہیں، سب آتا ہے ان کو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، اور ان کی وجہ سے مردے کو انتہائی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ میں حالت جنابت میں ہوں وہ تو فوری طور پہ غسل کرے، جس کو نہیں پتہ اور وہ نہیں جانتا غسل کے مسائل تو خدا را غسل کے مسائل سیکھیں۔ ہمارے گھروں میں جو رحمتیں بعض اوقات نظر نہیں آتی بلکہ بے برکتی یا عرف عام میں جس کو ہم نحوست سے کہہ دیتے ہیں وہ نظر آتی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر کے سارے افراد جاہل مطلق ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا غسل کیسے اترنا ہے، غسل واجب بھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، تو گھر میں جنبی بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے نہیں، اور اس کے بعد ڈیڑھ ہوشیاری یہ ہے کہ سارا بلیم شریعت پر یا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں، یا مطلب کسی بزرگ سے دعا کروائی قبول نہیں ہوئی تو بزرگ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، یار آج کل کے تو بزرگ وہ رہے نہیں، پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے دعائیں قبول ہوتی تھیں، اتنی دعائیں کروائیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اپنا کارنامہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، اپنی کوتاہیوں کو دوسروں کی سروں پہ نہ ڈالیں۔ مجھے 16 سال ہو گئے یہ پروگرام کرتے ہوئے، تسلسل سے میں کہتا ہوں آپ علم سیکھیں، فرض علوم سیکھیں، لیکن مجال ہے کہ فرض علوم سیکھ لیں۔ کتنوں کو میں واٹس ایپ پہ مشورہ دیتا ہوں اس کے بعد جواب ہی نہیں دیتے، یعنی ان کو اگر ہم کہتے ہیں کہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ کورسز وغیرہ کریں، وہ بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے، بھائی یہ کیسے مشورہ دے دیا، ہمیں تو سب آتا جاتا ہے، کہتے نہیں ہیں لیکن بس وہ مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں سب آتا جاتا ہے، یہ کیا مشورہ دے دیا آپ نے، کیوں ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہماری پرسکون لائف کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں۔ چلیں یہاں ڈسٹرب نہ ہو تو پھر مر کے دیکھیں، وہاں پتہ چلے گا۔ میں بددعا نہیں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بھی سرخرو رکھے، لیکن جو ظاہر شرع کے موافق جو قانون الہی وہ یہی ہے کہ جو جاہل اپنی جہالت میں کوتاہیاں کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی جہالت کی وجہ سے معاف کر دی جائیں، اس طرح تو ہر جاہل نجات پا جائے، اور صاحب علم کوتاہی کرے تو پکڑا جائے کہ تم جانتے تھے پھر کیا، اور جاہل کو تو پتہ ہی نہیں وہ نجات پا جائے، تو اس کا مطلب جاہل رہو۔ یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ علم سے بھاگنے کا اور اس کو ٹینشن سمجھنے کا اور اس کو بوجھ سمجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ آخرت میں ہو سکتا ہے معلوم ہو۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہے، نماز وہ تاخیر کر رہا ہے کہ چلو آخری وقت پہ نماز پڑھ لوں گا، لیکن نماز قضا ہونے سے پہلے غسل کر لیتا ہے، تو کیا اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں؟ دیکھیں اس کا تعلق کوئی رحمت کے فرشتوں کا نہ آنے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ حالت جنابت میں نماز قضا کر دیتے ہیں تو فرشتے نہیں آئیں، یہ تو شرط نہیں رکھی سرکار نے، بس یہ فرمایا جس گھر میں کوئی جنبی ہو اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، چاہے آپ آگے چل کے نماز قضا کریں یا نہ کریں، جیسے ہی غسل واجب ہو بہتر یہ ہے کہ فوراً سے پیشتر غسل کر لیا جائے۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے نا، شریعت کہتی ہے کہ فوری غسل کرنا واجب ہے، ایسا نہیں ہے، آپ تاخیر کر سکتے ہیں بس نماز قضا نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جتنی دیر آپ جنبی رہیں گے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اس لیے افضل یہ ہے کہ فوراً سے پیشتر غسل کر لیا جائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جادو ٹونا اور گندے کفار جن کا متوجہ ہونا حالت جنابت میں انتہائی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ پہ کسی نے جادو کروایا ہے یا جنات آپ کی طرف متوجہ ہیں، اگر آپ حالت جنابت میں ہیں، ان کے لیے بہت آسان ہے آپ کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کرنا، اس لیے جنبی نہ رہا کریں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے پاکی حاصل کر لیں۔ ایک یہ بچی نے پوچھا تھا کہ کیا حالت ناپاکی میں کوئی عورت صورتوں کے نام پڑھ سکتی ہے اور ان کو ہاتھ لگا دے تو؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے قرآن،
یعنی قرآن پاک میں لکھا قرآن پاک ہے اور اوپر سورت کے نام لکھے ہیں، سپارے کا نام لکھا ہوتا ہے. یہ تو اگر آپ نے سورت کے نام پر ہاتھ رکھا تو اصل میں یہ قرآن پر ہاتھ رکھنا کہلائے گا، اور قرآن کو اس حالت میں چھونا حرام ہوتا ہے. اور ایک ہے کہ آپ نے یہاں بقرہ لکھ دیا، یہ سورت کا نام ہے، اس پر ہاتھ رکھ دیا، یہ بھی قرآن نہیں ہے، اور نہ اس پر ہاتھ رکھنے سے آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ جب لفظ کو علیحدہ کر لیتے ہیں تو وہ ایک لفظ ہے، وہ قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن کے اندر لکھا ہوگا تبھی ہوگا، سائیڈ میں لکھا ہو تو نہیں. اب نام لینے کے سلسلے میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر آپ صرف توڑ کر ایک ایک لفظ پڑھتی ہیں، توڑنے کا مطلب یہ ایک لفظ پڑھیں، تھوڑا سا وقفہ کریں، پھر دوسرا قرآن کا لفظ پڑھیں اور وقفہ کریں، تو یہ حالت حیض میں، حالت جنابت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کلی کرنے کے بعد بہتر ہے. بلکہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ کوئی اگر بچی حالت حیض میں ہے اور وہ قرآن پڑھ رہی ہے، جیسے ٹیچر سے پڑھ رہی ہیں، تو وہ توڑ کے پڑھ سکتی ہیں، یعنی لفظ توڑ کے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، یعنی درمیان میں وقف کر کے اگر ایک ساتھ پوری آیت پڑھیں گی تو یہ پڑھنا کہلائے گا. حالت جنابت میں یا ناپاکی کے ایام میں خواتین کے لیے قرآن پڑھنا منع ہے. الفاظ جب لفظ آپ پڑھتے ہیں تو یہ قرآن پڑھنا نہیں کہلاتا، بلکہ لفظ کی ادائیگی ہے، یہ شرعاً جائز ہے حالت جنابت میں بھی. ایک ہی کہتی ہیں کہ یہ تو ہو گیا 2 سجدے، مثلا ایک رکعت کے ایک سجدہ کیا، ایک بھول گئے، تو اب یہ جو بھول گئے ہم سجدہ، یہ کب کریں؟ اگلی رکعت کے اندر ہی کریں یا آخر میں 3 سجدے کریں؟ دیکھیں دونوں صحیح ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آخر میں 3 سجدے کریں اور پھر اس کے بعد اتحیات پڑھ کے 2 سجدہ سہو کریں، یعنی سجود سہو کریں اور پھر سلام پھیریں. تو اگر پہلے کوئی بھی سجدہ بھول جاتے ہیں تو آخر میں اس سجدے کو ادا کیا جائے گا آخری سجدوں کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ سجدہ سہو کریں گے تو غسل یہ نماز مکمل ہو جائے گی. ایک ہی بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی عورت پر غسل واجب ہو جائے تو کیا وہ اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنا سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں میری پیاری بہن، یہ اور محترم بہن، یہ وہ مسائل ہیں کہ جو آپ کو 7ویں سال یا 8ویں سال کی عمر میں سیکھ لینے چاہیے تھے. آپ کویسچن کریں، میں اگر تھوڑا بہت کوئی بات کہہ بھی دیتا ہوں تو آپ کو ڈسہارٹ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. وہ کوئی آپ کو معاذ اللہ حقیر سمجھ کے نہیں ہوتا، وہ آپ لوگوں کی آخرت کی محبت میں ہی ہوتا ہے. مجھے صدمہ اور افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہمارے والدین بیچارے خود کچھ نہیں سیکھتے اور اپنے اولاد کو بھی بے بہرا رکھتے ہیں. تب وہ اولاد جب خود ماں یا باپ بنتی ہے تو وہ اپنے اولاد کو اسی طرح رکھتے ہیں. یہ سلسلہ خدا را ختم کریں. اگر پیچھے آپ کے خاندان میں جہالت چلتی آئی ہے، کوئی سیکھا ہوا نہیں ہے یا آپ کو نہیں سکھایا، تو یہ آپ کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ اب یہ آگے بھی منتقل ہو جائے. آپ علم بغاوت اٹھائیں، یہ بہت اچھا ہے. خود علم سیکھیں، فرض علوم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. تو اب آپ کے خاندان میں اب جو آگے نسلیں چلیں گی وہ سب انشاءاللہ فرض علوم سیکھیں گے، کیونکہ اب بڑوں نے سیکھ لیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب عورت حالت ناپاکی میں ہو، جیسے حالت حیض و نفاس میں یا حالت جنابت میں ہو، یہ ناپاکیاں ایسی نہیں ہیں کہ چھٹ کر کسی چیز کے اندر لگ جائیں گی. چنانچہ اگر آپ نے ناشتہ بنایا، بلکہ آٹا گوندھ رہی ہیں مثال کے طور پہ، پانی لیا اور ناپاکی کا ایام ہے، جنابت بھی ہے فرض کر لیں، اور آپ نے لے کے یہ ڈالا، تو یہ پانی مستعمل ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور اگر حالت حیض و نفاس ہے تو مستعمل بھی نہیں ہے، یہ تو بلا کراہت اس سے آٹا گوندھ سکتی ہیں. حالت جنابت میں ہوگا کہ جیسے ہاتھ ڈالیں گی جنابت دھل کے تھوڑی سی ملے گی اس میں، لیکن بہرحال اس کو کھانا پینا کوئی ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہو، یہ کراہت ہے ہلکی سی، مکروہ تنزیہی. اور اسی طرح باقی اس کے علاوہ، پانی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، حالت جنابت میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی نجاست اس پر لگ جائے گی. حتیٰ کہ اگر فرض کر لیں کوئی جنبی ہے، اسے بہت زیادہ پسینہ آیا اور وہ پسینہ کسی اور شے میں لگ گیا، تو جنبی کا پسینہ پاک ہوتا ہے، یاد رکھیں. وہ کسی اور چیز میں بھی لگے گا تو اس کو ناپاک نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کہلاتی ہی نجاست حکمیہ ہے. نجاست حکمیہ وہ ہے کہ جو نظر نہیں آتی، جس کی اسمیل نہیں ہوتی، آپ چھوئیں تو ہاتھ پہ نہیں لگے گی. جب یہ لگتی ہی نہیں ہے تو پھر کہیں اور کہاں منتقل ہوگی؟ اس لیے ناشتہ بنائیں، چاہے آپ کپڑے دھوئیں، چاہے شوہر کے ہاتھ پاؤں دبائیں، اس کے سر دبائیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. یہ ناپاکیاں چھٹ کر لگنے والی نہیں ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں علم دین سیکھیے، ورنہ آپ اپنی بچیوں کو بھی نہیں سکھا سکیں گی. آپ نے تو کویسچن کر لیا، پوچھ لیا. سینکڑوں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو گھر میں گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، ان کے والدین نے ان کی تربیت ہی نہیں کی، ان کو نہیں پتہ کہ ہم گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. کبھی کبھار کسی طرح ان کو پتہ چلتا ہے کہ تو بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. جب آپ کو اس ایک کے بارے میں نہیں پتہ تو سوچئے کتنی ہزاروں چیزیں ایسی ہوں گی جس کے بارے میں نہیں پتہ اور آپ نادانستہ طور پر اس میں گناہ میں ملوث ہیں. اور کس قدر، اور ہم کہتے ہیں میں تو کوئی خطا کرتے ہی نہیں، ہم تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں.
کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کی سزا دی ہے، ہمیں تو یاد نہیں پڑ رہا۔ ہم لوگ ہزاروں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جاہل آدمی گناہ سے بچ جائے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں باقاعدہ علم سیکھیں۔ اب جیسے دوسرا کویسچن ہماری بہن نے کہا، لیکن اس میں ڈسکس کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کویسچن بھی ہماری بہن نے اسی طرح کا بھولا بھالا کیا کہ ان کے اولاد نہیں ہے تو منت مان لی کہ جب تک میں سیب نہیں کھاؤں گی جب تک میرے اولاد نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں کوئی بھی اس طریقے سے میں بارہا سمجھاتا ہوں، بلکہ اکثر میں اپنے بیانات میں کہتا ہوں کہ آپ ایک قلم ڈائری لیں، گھر میں جتنے آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اس کو لکھیں، جتنے آپ سمجھتے ہیں نظریات ہمارے گھر میں ہیں انہیں لکھیں، جتنے آپ کی رسومات ہیں، جتنے آپ کے گھر میں معمولات ہیں، سب کے سب اس میں لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے معلوم کریں کہ یہ جو عقیدہ ہے ہمارا ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ جو ہمارا نظریہ مینز جس کے پیچھے کوئی شرعی دلیل نہ ہو، کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوتی، کالی بلی راستہ کاٹ جائے گی تو نحوست ہے، یہ ایک نظریہ ہے سمجھ لیجئے۔ ایسی تمام باتیں جو گھر میں آپ کے رسومات جس طرح سے ہو رہی ہیں، مثال کے طور پہ اگر کنڈوں کی نیاز ہے تو جو وہ ایک ہی کمرے میں رکھی جائے گی، دوسرے کمرے میں لے جانا منع ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیاز ہے، مرد نہیں کھائیں گے، تو ایک نیاز، دوسرا یہ کنڈیشن، اس طرح کی تمام چیزیں لکھ کر آپ معلوم کریں ان میں سے کتنی صحیح ہیں کتنی غلط ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی صحیح آپ کو مفتی صاحب ٹائم دینے میں آپ ان سے ٹائم لینے میں کامیاب ہو گئے تو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی، ہمارے گھر خرافات سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے تو خدا را ایک وہی آپریشن کلین اپ کر دیں، آپ کے خاندان سے چلتی چلی آئی ہیں نا، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ جی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا۔ قرآن اٹھا کے پڑھیں، جب بھی کسی نبی نے تبلیغ کی ہے اس کی قوم نے نبی کی تبلیغ کو یہی کہہ کے رد کیا ہے کہ ہم کیسے آپ کی بات مان لیں، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا ہے۔ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے آباء و اجداد نے صحیح کیا ہے، جب آپ معلوم کریں گے مفتی صاحب کہیں گے یہ صحیح ہے، اس کو آپ قائم رکھیں۔ اگر آپ کے آباء و اجداد نے کوئی غلط چیز نادانستہ طور پہ اختیار کر لی ہے، یہ شرعی دلیل نہیں ہے، مفتی صاحب بتائیں گے، آپ اس کو چھوڑیں تاکہ اب جو آپ کی اگلی نسلوں میں چیز منتقل ہو وہ بالکل خالص اصل مذہب کے مطابق اور اس طرح کی خرافات سے پاک و صاف ہو، تو پھر آپ کی نسلیں بدعتوں سے، گمراہیوں سے اور بہت سارے حرام کاموں سے اور غلط نظریات سے بچ سکیں گی۔ اگر چاہیں تو میرا کام ہے کہنا، 16 سال ہو گئے کہتے ہوئے، بہت سے لوگ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں، ہمارا کام صرف کہنا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہم تک تو فقط پہنچا دینا ہے۔ سر ہر نبی نے تقریباً ایسا ہی کہا، تو ہمارا کام ہے پہنچا دینا۔ آپ نہیں مانتے، اپنی انہی غلطیوں، انہی کم علمیوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس میں اپنے عقیدے، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو، اپنی نسلوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے مجھے انبیاء علیہم السلام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دی ہے کہ ہم جلتے ہیں، کڑتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی ہزارہا نفسانی خواہشات کو قربان کر کے امت کے لیے وقت نکالتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے بھائی بہن شیطان اور نفس کے چنگل سے بچیں، جہالت سے بچیں اور جنت کا راستہ طے کریں، جہنم کی طرف نہ بڑھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب آپ نے پورے فیصل آباد والوں کو ایک تو بدنام کیا، ایسا نہیں ہے، میں خود فیصل آباد جاتے رہتا ہوں، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، آپ یہ کہیے کہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، فیصل آباد میں پورے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ کا یہ کہنا میں فلاں چیز چھوڑ دوں گی فلاں، اس سے کوئی منت نہیں ہوتی ہے۔ منت یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ نظر مانیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے اولاد دے دی، میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دوں گی، اتنے لوگوں کو حج کروا دوں گی، اتنے نوافل ادا کر لوں گی، اتنے روزے رکھوں گی، اتنے دن کا اعتکاف کر لوں گی۔ اس طرح ہر اس عبادت کا ذکر کریں جس کی جنس سے کوئی عبادت فرض یا واجب ہے، اور زبان سے کہیں کہ آپ کے کان سن لیں، جب اللہ آپ کو نعمت دے دے اس منت کو پورا کر لیجئے گا۔ لیکن یہ الٹی سیدھی منتیں ہیں۔ اچھا اب یہ حرام کرنے کے زمرے میں نہیں آتا۔ لفظ حرام اگر آپ کہتی نا کہ مجھ پر سیب کھانا حرام ہے جب تک میری اولاد نہ ہو جائے، تو یہ غلط ہوتا۔ اس میں آپ کو سیب کھانا چاہیے تھا، اور یہ ایک طرح کی قسم ہوتی ہے، قسم کا کفارہ آپ دیتی ہیں، لیکن یہ آپ نے منت ذکر کی ہے، اس کو حرام کرنا نہیں کہیں گے، یہ تو آپ نے وقتی طور پر ایک بس بھولے پن میں یا کم علمی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ایسا کیا، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، ہم نے عقائد بھی یہاں بیان کیے، اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سطح پر نہ اتاریں۔ آپ بندے کو دھمکی دے سکتے ہیں، بندے کے ساتھ ایسے روٹ سکتے ہیں تو وہ آپ کو منانے کے لیے دھمکی سے متاثر ہو کر آپ کا کام کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتی ہے، تو یہ دھمکیاں دینا اور اس طریقے کرنا، یا بعض بہنیں اے اللہ تعالیٰ میرا کام ہو جائے 10,000 نوافل پڑھوں گی،
تو کیا یہ سمجھتی ہیں کہ 10,000 کا ذکر کرتے ہی اللہ متاثر ہو جائے گا اور فوراً آپ کا کام کر دے گا تاکہ آپ ادا کریں؟ اسے تو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کام ہو بھی گیا تو یہ ادا نہیں کرے گی. وہ اتنی اللہ تعالیٰ کی علمی وسعت ہے اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، لہٰذا اس طرح اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سطح پر اتار کر اور اپنے اوپر قیاس نہ کریں، یہ بالکل غلط تھی. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اپنی اس کم علمی پر. ایک بھائی نے فرمایا کہ مزارات پہ مصلی بچھوتے ہیں، وہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ سجدہ یقینی سی بات ہے صاحب مزار کی طرف نہیں ہو رہا ہے، بیچ میں تو دیوار بھی ہوتی ہے. آپ نماز ادا کریں، اللہ کے لیے کریں گے، یہ نیت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان صاحب مزار کو بھی حاصل ہو جائے. یہ کہتے ہیں کہ بچہ تھا 4 دن تک وہ وینٹیلیٹر پر رہا، نکل نہیں سکا تو اذان نہیں دے سکے، انتقال ہو گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو بچہ ایک لمحہ بھی اگر زندہ رہے نا، ایک لمحہ، تو اس کا نام رکھا جائے گا، اس کو غسل دیا جائے گا، اس کو کفن دیا جائے گا، اس کو دفنایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ ہوگی. اگر نہیں کیا سب کے سب گناہگار ہوں گے. اور ایسا بچہ کہ جو پیٹ میں ہی مر گیا، پہلے زندہ تھا پھر پیٹ میں مر گیا ہے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. اسے آپ ویسے ہی کپڑے میں لپیٹ کے کسی بھی جگہ دفن کر سکتے ہیں، لیکن نام اس کا بھی رکھنا ہوگا، یاد رکھیں، کیونکہ بروز قیامت اسے زندہ کیا جائے گا اور نام سے پکارا جائے گا، تو نام اس بچے کا. لیکن جو بچہ زندگی کی حالت میں باہر آیا ہے اس کے لیے تمام احکام ہیں. نام، اذان کا موقع ملتا تو ٹھیک، نہیں ملا تو نام ہے، غسل ہے، نماز جنازہ، کفن، اور اس کے بعد دفن بھی ہوگا. بعض نے کہا اتنا چھوٹا ہے کفن نہ بھی دیں، ایک پاکیزہ کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیں، یہ بھی کافی ہے، لیکن باقی لوازمات لازم ہیں. ایک بھائی نے کہا کہ شوہر اکیلا بیٹھا ہوا ہے، دل ہی دل میں بیوی کو طلاق دی، ہلکے سے ہونٹ ہلے لیکن آواز بالکل نہ نکلی، طلاق ہوئی یا نہ ہوئی؟ بالکل نہیں ہوگی، لیکن اس طرح کے کارنامے نہ کریں. بعض اوقات جی میں نے ڈرانے کے لیے کہا تھا، میں نے تو مذاق میں کہا تھا، میں نے دھمکانے کے لیے کہا تھا. پہلے کر لیں گے، مسئلہ بالکل نہیں پتہ ہوگا، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، پھر ڈھونڈیں گے، پھر ہمیں لکھیں گے صاحب ارجنٹ جواب دیں، میں بہت پریشان ہوں، ٹینشن میں ہوں. بھائی یہ ٹینشن ہم نے تو نہیں ڈالی. یعنی آپ اپنے حرکتیں الٹی سیدھی کریں، پھر آپ یہ چاہیں کہ اہل علم اپنے سارے کام چھوڑ کے آپ کی خدمت میں لگ جائیں اور کوئی جواب نہ دے، تو مجھے اسی قسم کے میسج بھی آتے ہیں کہ میدان محشر میں آپ کو پکڑوں گا میں. اس لیے آپ نے علم سیکھا ہے کہ ہمیں اس طرح رلائیں آپ، ہم کہاں جائیں اگر علماء ہمیں جواب نہیں دیں گے؟ ارے میرے پیارے بھائی، ہمیں دھمکیاں نہ دو، ہمیں پتہ ہے کہ دین کس کو جواب دینا ہے، کیسے جواب دینا ہے، تاخیر کب کرنی ہے، جلدی جواب دینا ہے. اس دھمکانے سے آپ اور زیادہ گناہگار ہوں گے، اس لیے یہ حرکتیں ہمیں چھوڑنی چاہیے. یہ کہتی ہیں کہ ایک حدیث جو ہے کہ اللہ کے لیے جس نے دوستی کی اللہ کے لیے دشمنی کی اس کا ایمان کامل ہو گیا. تو کیا ہم اپنے شوہر سے پوچھ کر کسی ایسی خاتون کے پاس جا سکتے ہیں، ان سے دوستی کر لیں کہ جو نیک پرہیزگار متقیہ ہیں؟ جی ہاں، بالکل آپ کر سکتی ہیں، اللہ کے لیے کریں، بیچ میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، وقت کا ضائع ہونا نہیں ہونا چاہیے، شوہر کی اجازت سے جائیں، بے پردگی وہاں پر نہیں ہونی چاہیے، بس ایسا آپ تعلق رکھیں، اچھی بات ہے. ان کے یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے 1,00,000 روپے مکان کے لیے قرضہ لیا، اس سال ہم نے قربانی نہیں کی. یہ شاید کہا ایک قربانی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ میں انشاءاللہ قربانی کے مسائل ذکر کر دوں گا، لیکن یاد رکھیں جب ہم قربانی کا حساب کرتے ہیں، بیوی اپنے مال کے ساتھ حساب کرے گی، شوہر اپنے مال کے ساتھ کرے گا. اگر فرض کر لیں شوہر مقروض ہے 1,00,000 کا اور اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ قربانی واجب نہیں. لیکن آپ پر قربانی کیوں نہیں واجب تھی؟ آپ کو تو قربانی کرنی چاہیے تھی. لہٰذا اگر نہیں کی تو دونوں گناہگار ہوئے، کیونکہ شوہر پہ بھاری ذمہ داری ہے بیوی کو شرعی احکام کے حکم دینے کی، اور آپ مکلفہ تھیں، عاقلہ بالغہ تھیں، پھر بھی نہیں کی، آپ بھی گناہگار ہوئیں. تو اب وہ اس کا کفارہ ادا کریں، اتنی قیمت صدقہ کر دیں، اور اس سال کی قربانی بہرحال ادا کریں، اور اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر دیں. اگر انہوں نے کہا کہ کوئی کسی رشتہ دار سے قرضہ لیا تو اس کی دعوت کرنا، اس کو تحفے تحائف دینا کیسا ہے؟ اور اگر تو قرضہ اتارنے کے بعد بھی اس نیت کے ساتھ کریں کہ بعد میں کبھی لینا پڑ جائے تو چلو اچھے بنا کر رکھو. دیکھیں، جب تک کسی نے قرضہ لیا ہوتا ہے تو قرض خواہ کو چاہیے کہ اس سے کوئی تحفہ نہ لے، اس کی دعوت قبول نہ کرے، کیونکہ اگر یہ قرضے کی وجہ سے وہ کر رہا ہے تو یہ قرض پہ نفع لینا شمار ہوگا، اور قرض پہ نفع لینا سود ہوتا ہے. ہمارے امام اعظم ایک جنازہ پڑھانے گئے، سخت گرمی ہو رہی تھی، دھوپ تھی، دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے. کسی نے کہا حضور اس مکان کے سائے میں آ جائیں، یہاں سایہ ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یاد پڑتا ہے اس مکان والے نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، اب اگر میں سائے میں کھڑا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ یہ قرض پر نفع لینا شمار ہو اور میں گناہگار ہو جاؤں. تو اس لیے علماء نے واضح لکھا ہے اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور آپ کے پہلے تحفے تحائف کا سلسلہ چلتا تھا قرض سے پہلے بھی اور دعوتوں کا، اور اب کوئی چینج زیادہ نہیں، وہی چیز ہے، تو جائز ہے.
اگرچہ احتیاط اس میں کافی چاہیے، کیونکہ فطری لحاظ سے قرضہ لینے کے بعد آپ کچھ نہ کچھ زیادہ اہتمام شروع کر دیں گے، تاکہ بھئی یہ قرض خواہ ہمیں مہلت دے یا ہمیں زیادہ اس نے احسان کیا ہے تو چلو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو یہ سود میں شمار ہو سکتا ہے۔ اور جو قرض دینے والا ہے اسے بھی اوائڈ کرنا چاہیے کہ اس کی دعوت وغیرہ قبول نہ کرے۔ یہ نہیں کہ لسیاں پی رہے ہیں دکان پہ جا کر اور کھانے کھا رہے ہیں اور سگریٹیں پی رہے ہیں زیادہ، کہ بھی میں نے قرضہ دیا اس لیے میرے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ سود میں بھی شمار ہو سکتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اور دوسری صورت کے قرض دے چکے ہیں اب اس کی دعوت کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ قصد و ارادہ کے بعد میں بھی کبھی اس سے قرضہ لینا پڑ جائے تو آسانی ہوگی، اس کا مطلب یہ کھانا کھلانا، اچھا رویہ اختیار کرنا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، آئندہ قرض وصولی کی نیت سے ہے، اس پر کسی ثواب کا ترتب نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی ایسا کام آپ نے اس کے ساتھ کیا جس سے رضائے الہی حاصل ہو سکتی تھی اور اس کو راضی کرنے کے لیے کیا تو یہ صریح ریاکاری ہے، جس کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ اس میں گناہگار بھی ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مغرب کے بعد اوابین کے 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، اگر کوئی اس سے کم پڑھ لے 2 یا 4 تب بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کی 6 کی ہی تعداد منقول ہے تو کوشش کریں کہ 6 پڑھیں، ورنہ اگر آپ نے 2 بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ ثواب آپ کو 2 کا حاصل ہو جائے گا اور وہ اوابین ہی کہلائے گی۔ لیکن اس کے کم از کم، یعنی کم از کم بلکہ زیادہ کہہ لیں 6 نوافل ہوتے ہیں جو منقول ہیں، تو وہ 6 پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک یہ کویسچن تھا کہ بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں اور کسی صحیح مصلحت کی بنا پر اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے، کسی مجبوری کی بنا پر، تو کیا وعدہ خلافی کا وبال ہمارے سر پر ہوگا؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جب آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا دل میں پہلے ہی ارادہ تھا کہ میں اس وعدے کو پورا نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، تو یہ تو دھوکہ دینا ہے، گولی فٹ کرنا، جسے ہمارے سطحی لیول پہ لوگ کہتے ہیں جی گولی فٹ کر دی، اچھا میں آ جاؤں گا لیکن پہلے ارادہ ہے کہ نہیں آؤں گا، اس میں تو گناہگار ہوں گے۔ اور اگر پورا کرنے کا بالکل ارادہ تھا اور پھر کسی مجبوری کی بنا پر پورا نہ کر سکے تو اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا میں کل 10 بجے آ جاؤں گا، لیکن کوئی کام پڑ گیا اور نہ جا سکے تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن بدگمانی پیدا نہ ہو اس لیے اس کو اطلاع دے دیں کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مل کر اپنے ملک کے اس بگڑے ہوئے معاشی حالات کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور خوشدلی کے ساتھ کریں، اور اپنے ملک میں ایک اچھے نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں جتنا ہو سکے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام